गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, हम अपनी मैं ऑलवेज़ हमेशा बच्चों की बात करती हूँ और बच्चों की, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी हमारे लिए आया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ज़रूरत भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज़ को देख रहे हैं तो होता है, जैसे चाइना है, इसराइल है, हम जिसको बड़े यहूदी कहते हैं, लेकिन हम इस वक्त ये नहीं देख रहे हैं, हम उसकी मज़हब की बातें हम देख रहे हैं कि आगे जनरेशन जो मूव कर रही है कौन से मुल्क में क्या हो रहा है। चीनियों में ये हो रहा है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बी प्रैक्टिकल, यानी कि दूसरी नेगेटिव एक्टिविटीज़ से रिमूव करने के लिए वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उनको दे देते हैं, और वो खेलने के लिए और उनको एक्टिव रहने के लिए, उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए। उनका दिमाग इतना तेज़ है कि वो 5 साल के 4 साल के बच्चों से सारे काम ले रहे हैं जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। अब ये छोटे छोटे काम के उनको जो है वो दिया हुआ है कि कुकिंग करते हुए और जानवरों का ख्याल करते हुए, मशीनें चलाते हुए, और कुछ ना कुछ वो जो हम लोग अड्डे पे काम नहीं करते, जैसे कपड़ा बनता है टक टक करके छोटे छोटे, वो फिर ऊन की सिलाइयों से, और बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव वर्क, कलर्स करना, वो सारे जो बड़े माशाल्लाह लोग काम करते हैं उनको छोटे पैमाने पे आर्टिफिशियल अंदाज में उनको दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो आर्टिफिशियल तरीके से कुकिंग भी कर रहे हैं। बच्चों को ये क्रिएशन एज अ शेफ़ उनको पूरा गेटअप भी दे रहे हैं कि जो काम जैसा किया जाता है उसकी गेटअप के। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी क्रिएट करना, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये बच्चों में ये डेवलप करना, और वो बड़ी, कोई रो नहीं रहा, कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये बच्चों को हमारे मुल्क में किस तरीके से स्कूल्स में ये हेल्थी एक्टिविटी, जिसे हम गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं, कितना हमने इस पर इम्प्लीमेंट किया है। मेरे साथ इस वक्त इमरान खालिक मौजूद है आई के कोचिंग सेंटर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इमरान? अल्लाह, ठीक है। अच्छा, आज का मैंने टॉपिक हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छा रखा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्निक के इफ़ेक्ट्स हमारे लिए क्या हैं, क्योंकि कंप्यूटर मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और बच्चे जो हैं वो हेल्दी एक्टिविटी को छोड़ के, स्किल्स को छोड़ के उसमें टाइम स्पेंड करें। ओवर टू यू, क्या कहते हैं? देखिए, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उसके दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि देखिए, एक पुरानी मिसाल है, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सेब जो है वो 10-15 खा लें तो आप फिर कभी बीमारी नहीं होगे। ये बहुत अच्छा कहा, क्योंकि मैंने एक बार ना, मुझे यही कहा था कि रोज़ाना सेब खाने से डॉक्टर वाली बात हो गई, तो मेरे दांतों में दर्द हो गया, तो रोज़ाना एक खाए ना, उसने मेरे मसूड़े सुझा दिए थे। तो भी प्रैक्टिकल बता दूं, ये बहुत पुरानी बात है, कॉलेज गोइंग थी, तो मैंने कहा यार अच्छा, खून मेरे गाल लाल हो जाएंगे, ये वो मुझे नहीं पता, उसका डेली एक एप्पल मैंने खा तो लिया ना, नाश्ता, उसमें इतनी एनर्जी होती, लेकिन उसने मेरे मसूड़े सुझा ली। ऐसा हो तो अब ब्लड प्रेशर किसी को है, हाई हो या लो हो, एक गोली खाता है सेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी बोतल एक साथ खा ले। हाँ, तो हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो हर चीज़ के नुकसान भी। बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों का करना बेनतहा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, बच्चों को अगर आप शुरू से नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे सीखेगा? ठीक है। इनिशियल स्टेज पे बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है तो उसकी ग्रिप मजबूत होती है, पहले 3 पहिए वाली चलाता है, फिर 2 पे आता है, तो इस तरह वो कल बाइक चला रहा हो तो ईजीली चला सकता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जो कि बेनतहा ज़रूरी है कि बच्चा सीखे, लेकिन मुस्बित सीखे। सही। आप अगर बच्चा आपसे बोलता है कि मुझे लैपटॉप ला के दें या कंप्यूटर ला के दें, और आप उसको ला के प्रोवाइड कर देते हैं, आप उसके अंदर वो जो है वो चैटिंग कर रहा है या काबिल एतराज़ मवाद देख रहा है जो बच्चों के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं है, तो ये उसके लिए नुकसानदेह है। सही। तो इस पे हमें चेकिंग बैलेंस रखना चाहिए, ये भी नहीं कि हम बच्चों को यूज़ ही नहीं करने दें। हाँ। इसमें चेकिंग बैलेंस रखना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल रखना चाहिए कि हमें पता चले कि बच्चा क्या देख रहा है, और इसके अलावा हम उसकी हिस्ट्री में भी जाके चेक करें क्या रख रहा है। हम वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि भाई अंडर 14 का जो मवाद है वो इनके पास आए, इससे ऊपर जो है वो ना आए। तो ये चीज़ें हम करके बच्चों को कर सकते हैं।
اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اب جو نئے اسکولز ہیں انہوں نے بہت سارے اسکولز میں اس طرح سے آ رہا ہے کہ کمپیوٹر کو بھی ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں, جو مختلف ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں اس کو اسکول کے اندر بھی سکھایا جا رہا ہے. اب وہ بچہ جب اسکول میں سیکھتا ہے پھر گھر میں آ کے اس کی پریکٹس کرتا ہے تو بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر وہ مثبت طرف جائے. اب کمپیوٹر کا استعمال باہر ممالک میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کیا نہیں کر رہا, مثبت پہلو میں ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ بڑے ایک ملک ہے اس کی جو پولیس کی سائٹ تھی وہ اس نے ہیک کر دی بچے نے چھوٹے تھے اس کو. تو اتنے چھوٹے بچے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 100% یوز اگر پاکستان میں کمپیوٹر کا ہو رہا ہے تو 90% بچہ جو ہے وہ موبائل پہ گیم کھیلتا ہے, موویز دیکھتا ہے یا گانے سنتا ہے. 10% بچہ ایسا ہے جو کہ واقعی میں اس سے کوئی کام لے رہا ہے. بالکل ابھی تو آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے نا کہ آپ کیا کام کس چیز سے لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. اگر کام لینا چاہیں تو بہت آپ کے لیے فائدہ مند, اگر نہیں لینا چاہیں تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ. اچھا ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب کہ بچے جو ہیں اچھا ایسے ہی آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہم جب یوٹیوب پہ کچھ سکسیسفل بچوں کی سٹوری دیکھتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, تو ہر ماں باپ کی وش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بھی کچھ کریٹیو ورک کریں. ابھی میں کل ہی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو یقین کریں وہ بچے نے ایپ بنائی اور یہ کریشن دیکھ رہی ہوں اور اس کی عمر ابھی 12 سال بامشکل ہوگی اور اس نے بہت سارے سافٹ ویئر بھی بنائے اور پاکستانی بچہ ہے. ایسے بچے بھی ہیں جو اس کا کیسا استعمال کریں, لیکن ہم ان بچوں سے بھی ذرا خائف ہیں جو جسٹ اونلی مطلب ان کے پیرنٹس ان پہ توجہ نہیں دیتے اور وہ صرف اور صرف چھپ کے یا دوستوں کے ساتھ, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسا مواد نکل آتا ہے جو بچوں کی مینٹلی اس کو ڈسٹرب کر دیں. جیسے آپ نے دیکھو گا کچھ بچے گیمز میں بہت بچے وہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں گیم کھیل رہے چھوڑو. گیم کا سب سے بڑا جو پہلو وہ ایک آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ ڈیزیز میں بچے مبتلا ہوئے ہیں. خطرناک ہے, یہ بہت خطرناک ہے. اب اصل میں وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ تو کمائی کا ذریعہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جو آپ کا کیریکٹر ہے اس کی پینٹ خرید لو, شرٹ خرید لو, اتنے پیسے دے دو, آپ اس کے ہتھیار لے لو, اتنے پیسے. تو بچہ اس پہ پیسے لگا رہا ہے, اس کے ٹولز دے رہا ہے, پھر اس کے بعد یہ اس کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. اچھا کچھ بچے جو ہوتے ہیں جو اتنے انوالو ہو جاتے ہیں گیم میں کہ پھر وہ ٹورنامنٹ جیتنے لگتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ 20,000 50,000 روپے ان کو وہاں سے ملنے تو پیرنٹس بھی بولنے بیٹا اور گیم کھیلو تمہارا کمپیوٹر ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ارے بھائی اس کو تم گیم میں لگاؤ گے وقتی طور پہ 20-40,000 50,000 روپے کمائے گا, اس کی آنکھیں بھی کمزور ہو رہی ہیں, اس کی سیکھنے کی صلاحیت بھی جا رہی ہے, پڑھائی میں وہ پیچھے کی طرف جاتا جا رہا ہے. یہ فیوچر کے لیے مطلب یہ لائف ٹائم ریلائبل نہیں ہے نا, یہ تو عارضی ہے نا. بھائی آپ اگر ایک میٹرک کرے ہوئے بچہ ہے جو کہ انٹر کرنے کے لیے آیا ہے, آپ وہ پڑھائی پہ توجہ چھوڑ دے اور وہ جاب کر لے اور جاب کے ساتھ ساتھ وہ انٹر کرتا رہے تو بھائی صحیح ہے, وقتی اس کو مزہ آئے گا, 20-25,000 روپے ملے گے اس کو, بہت اچھا لگے گا. لیکن یہ فیوچر نہیں ہے. کل کو جب اس کی شادی ہوگی اس کے بچے ہوگے تو وہ ایک اچھا مستقبل بچوں کو نہیں دے پائے گا. پھر وہ یہ بولے گا کہ یار پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. صحیح, پاکستان میں سب کچھ رکھا ہے بھائی, پہلے پاکستان کے معیار پہ تو پورا اترو, اس تعلیم کو تو حاصل کرو. بھائی کیا باہر ممالک میں کوئی امریکہ جاتا ہے یا کوئی کینیڈا جاتا ہے, جو کوئی ترقی یافتہ ممالک میں جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ پیسے پیٹ پہ لگے توڑ کے نکال لیتے؟ نہیں بھائی, وہاں پہ بھی محنت کرنی پڑتی ہے وہاں. لیکن یہ ہے کہ آپ ادھر کی کرنسی کی ورتھ ہے کہ وہاں پر آپ وہ کام بھی کرنے کو تیار ہو جاتے جو آپ پاکستان میں نہیں کرو گے. بالکل صحیح. پاکستان میں آپ اگر کوئی آپ سے یہ بول دے بھائی یہ کپ رکھا ہے وہ اٹھا کے وہاں رکھ دو, آپ کو اپنی شان کے خلاف لگے گا. بالکل ایسے ہی. وہاں پہ آپ جھاڑو بھی لگا لو گے, سب کچھ کر لو گے. بالکل آپ کو وہاں پہ بھی پیسہ ایسے ہی نہیں مل رہا اور آپ کی قابلیت کے مطابق مل رہے. میرے کچھ دوست ہیں جو پاکستان میں اچھا پڑھا, ACCA کیا, کسی نے CA کیا, وہ پاکستان کے باہر سعودی عرب ہے, دبئی ہے, قطر ہے, بہت اچھے جابس کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور وہ کر رہے ہیں. تو آپ اگر اچھے پڑھ کے یہاں پہ بھی آپ اچھی جاب کر سکتے ہو, لیکن آپ کو اس کے لیے پڑھنا پڑے گا. 10,000 20,000 روپے اگر آپ کی اللہ نہ کرے مجبوری ہے, آپ کے گھر پہ اگر کوئی آپ کے کمانے والا نہیں ہے اور آپ کی فائنینشیل حالات خراب ہیں تو آپ جاب کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کام کرنے کے لیے. اور اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دو, بہترین. اس میں آپ کو کم وقت میں اچھے پیسے مل جائے گے اور آپ کا ریویژن بھی ہوتا رہے گا. گڈ. اچھا جی عمران ہمارے ساتھی ہیں, ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے کیونکہ بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اور میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈے بائی ڈے میں اس طرح کے ایجوکیشن ٹائپ کے پروگرامز ضرور کرتی ہوں اور بچوں کی اویئرنیس, پیرنٹس کی اویئرنیس کے سیگمنٹس ضرور کرتی ہوں, کیونکہ یہ گڈ مارننگ وتھ سبھی ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ تک انفارمیٹیو اور انفارمیشن پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں, اویئرنیس جنریٹ ہو اور کچھ دی بیسٹ ہو سکے. لیٹس سی یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں گیت
गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से सात रंग आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, जब हम कोई भी ऐसी बात बच्चों से रेलेवेंट करते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इर्द गिर्द की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। इस वजह से ये प्रोग्राम किया जाता है और ये सेगमेंट किया जाता है। और चाहे कोशिश होती है, जैसे पिछले जुमेरात को हमने स्पोर्ट्स का एक हेल्दी एक्टिविटी आप तक पहुंचाई कि हेल्दी एक्टिविटी बच्चों को इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कुछ सोशल मीडिया के वीडियोस देखती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थोड़ी गेम्स खेलते हैं। हम लोग पहले होते थे, हम लोग माँ बाप के कंधों पे बैठते थे, दादा होते थे तो उनके कमर पे बैठते थे, वो घोड़ा बनते थे। माजरत के साथ आपको ये बातें आप बोल रहे होंगे कि अब कहाँ, ऐसा नहीं है। बच्चों को हम पार्क में ले जाते हैं, हम बच्चों के साथ खेलते हैं। और एक और हेल्दी एक्टिविटी होती है जो कज़न के साथ। अब हम लोग पता क्या कहते हैं, अपने बच्चों को अपने फैमिली मेम्बर्स और ये रिश्तों से दूर रखते हैं। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क लगता है मुझे। क्योंकि बचपन अपने मामू के बच्चे, खाला के बच्चे, फूफो के बच्चों के साथ ही सूट करते हैं। बचपन यही होता है और ये इतना खूबसूरत होता है। और इसमें ना कोई ब्रांड होना चाहिए, ना किसी को डीमोटिवेट करना चाहिए। ये जो मेंटली एक्टिविटी होती है ना, ये यादों में कन्वर्ट हो जाती है। मैं थोड़ी सी आपसे थोड़ी अटैचमेंट चाह रही हूँ, थोड़ी तवज्जो। इसके साथ नहीं खेलो, इसके साथ नहीं खेलो, ये गंदा है, ये ऐसा गालियाँ देता है, फलाना ढिमका, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन देते। हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। अगर हम चाहें तो वो बच्चे भी हमारे हैं, क्योंकि ब्लड एक ही है, दादा एक है, नाना है, दादा, सब रिलेशन है। अल्लाह ने बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते बनाए, तो क्यों हम उनको अवॉइड करते हैं? और बड़े होके तो इतने खाइफ हो जाते हैं कि हम अपने बड़े चाचे, मामे, पुपियों को सलाम तक नहीं करते, क्योंकि इब्तदाई तौर पे द मिस्टेक ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स होते हैं जो इंडिकेशन हमें कतरा फेंकते रहते हैं हम पर। बच्चा तो मासूम हो, तो उसे क्या पता। तो प्लीज़, ये भी हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो गया है। आप स्टेटस चेक करें, किसी को दिखाने के लिए डाले जाते हैं। बच्चों में भी यही है, वीडियोस, ये सब चीज़ें कैसे आई। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों की स्किल्स आगे बढ़े, या बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़े, या उनकी आगे इम्प्रूवमेंट हो, देन बिहाइंड ऑफ हैंड्स पेरेंट्स। हमारे पीछे जो हाथ है हमारे पेरेंट्स का। टीचर तो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसके बाद एक बेल बजती है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना है। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी क्रिएशन की, हमारी तरबियत की वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तरबियत के रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बच्चा क्राइम करता है, बच्चा आवारा हो जाता है, बच्चे को शॉर्टकट चाहिए, इसके भी रिस्पॉन्सिबल वो बच्चा हो ही नहीं सकता। मैं इमरान की तरफ चलती हूँ। इमरान, मैं चाहूँगी कोई वाक़या, आपके बच्चे माशाल्लाह आपके शेल्टर से बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए, डिफरेंट स्कूलों से वाबस्ता रहे आप इंस्टीट्यूट, आपका अपना कोचिंग सेंटर है, तो बच्चे हर स्टेज के आपके सामने हैं। कोई ऐसा वाक़या जिस पे बच्चों की स्किल्स के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ा हो और तालीम से महरूम हो सकते हैं? कौन सी ऐसे जो पेरेंट्स का वाक़या है, कोई वाक़या सुनाए प्लीज़। देखिए, पहले तो आपके पास आकर चाहे टॉपिक कोई भी क्यों ना हो, जी, लेकिन जिस तरीके से आप माशाल्लाह से बात करती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये माशाल्लाह से आपकी नॉलेज होती है ऐसी कि बाज़ औक़ात कोई पॉइंट मेरे जहन में होता है तो बाज़ औक़ात वो निकल भी जाता है, क्योंकि आपकी बात सुनने में मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि अपने जहन में जो बात होती है वो जहन से निकल जाती है। अपना बचपन आ गया। तो खैर बहरहाल, आपकी जो बात है, जो आपने कही कि चचा के बच्चे, मामू के बच्चे, उनका खेलना चाहिए, ठीक है, और कसूर भी है। देखिए, अब अगर अमूमन आप देखेंगे बड़े भाई होते हैं, उनकी शादी होती है, उनकी जब शादी होती है तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, तो बड़े भाई नहीं पाल रहे होते, उनकी बेगम नहीं पाल रही होती, आपकी भाभी, उनके जो छोटा भाई होता है घर का, वो उसको पाल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। वो आपका बच्चा पूरे वक्त उसी के साथ बैठा हुआ है, कार्टून देख रहा है, उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ बाहर जा रहा है, उसके साथ आ रहा है, आपको तो पला पला है बच्चा
बड़ा एक मिल जाता है। लेकिन बाद में वो बच्चा जिसको आपके चचा ने या आपके मामू ने पाला है, बड़ा किया है इतना, और आपके वालिदैन से ज़्यादा, अब क्या है, अब वो बच्चा उनके एंटी हो जाएगा, अपने चचा या अपने मामू के, और उनको वही वाली आपकी वाली बात कि सलाम तक करना पसंद नहीं करेगा। वो ये बात भूल जाएगा कि बेटा जब तुम स्कूल जाते थे तो यही चचा तुम्हें लेके जाते थे, जब तुम कॉलेज जाते थे तो इन्होंने ही तुम्हारा एडमिशन कराया, इन्होंने ही तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी फीसें भी भरी, दस्ताना का तुम्हारा ख्याल रखे, आज तुम इनको सलाम करना भी पसंद नहीं करते हो। तो ये तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, दुनिया भी खराब करो, आखिरत भी खराब करो, क्योंकि आपका चचा है या आपका मामू है या आपके सलाम का मोहताज नहीं, उसको सलाम करने के लिए दुनिया मौजूद है। अच्छा इमरान, कभी देखा होगा कि घर में बड़े भाई का पहला जब बच्चा होता है, वो सारे जो उनके जो चाचा और फूफी रिश्ता होता है ना, जैसे कंवारे, तो वो उनकी आंखों का तारा होता है। बिल्कुल, वो सब कुछ लुटाने के लिए उस बच्चे पे तैयार हो जाते हैं, वो घर में पहला बच्चा आ जाए तो। हर घर में ऐसा ही होता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मेरे बड़े वाले भाई हैं तो उनका बेटा पैदा हुआ था, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। उस ज़माने में 3,000 रुपये का कमाता था, 3,000 रुपये मुझे महीने के मिलते थे, तो मैं 3,000 रुपये पूरे में घर में दे देता था। ठीक है। तो अब उस वक्त क्या हुआ, जब वो पैदा हुआ तो मुझे तो इतना अंदाजा नहीं था, तो मैं आधा किलो की मिठाई के डब्बे और 1-1 किलो की मिठाई के डब्बे बना के ले आया बांटने के लिए। सस्ते का दौर था, ज़्यादा आ गई तो अच्छा, ये मुखलिस कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं ज़हन कि में, किसी को दिखा, अपने ही पैसे लेकर आ गए, खुशी। और वो पूरे खानदान में हमने बांट दिया। अलग आधा किलो 1 किलो का कौन बांटता है, 1 पाव का छोटा सा पैकेट बनता है, 2 गुलाब जामुन बांट दिया, ये खुशी थी। इसी तरीके से अब भतीजी थी तो उसके लिए भाई वो गुड़िया लिया है बहुत महंगी, उस जमाने में 1,000 रुपए की गुड़िया 20 साल पहले बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। तो ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी यकीनन होगा, और हर घर की यही कहानी होती है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, जो बड़े भाई होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं छोटे भाइयों के पास ही रह रहे होते हैं, बिल्कुल तो वो तो सबके घर पे ही ऐसा चल रहा था। तो ये ज़रूरी भी होता है कि आपको पता नहीं होता, कि आपको टेंशन नहीं होती, और आपका बच्चा पला पला आपको मिल जाता है, उस पर नज़र रखने वाले मौजूद होते हैं। अब आजकल का आप माहौल देख लें कि पहले ज़माने में तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारे दोस्त वगैरह सिगरेट पीते थे, तो यार अगर नॉर्थ में रहते हैं ना तो वो तारिक रोड जाके पीते थे कि यार कोई इलाके का ना देख ले, ठीक है। ये चीज़ होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे मोहल्ले में वीडियो गेम की दुकान खुली थी, तो मैं एक दिन खेलने चला गया, तो पीछे से मेरा भाई आ गया, में रखी मुझे मेरा भाई आ गया। अब मैंने कहा चलो छोड़ो, एक दुकान आ गई थी, मैं वहाँ चला गया तो वो भी पीछे आ गया। फिर मकसद ये कि इतनी नजर थी, ये फर्क पड़ा ना, फर्क आज पड़ा। आप किसी मकाम पर तो वो आप कह रहे हैं मतलब वहाँ का माहौल खराब होता है, तो अब हमें उस वक्त तो चीज़ें समझ में आती नहीं है। लेकिन इमरान अब थोड़ा सा फर्क पता क्या होगा, अब जैसे कहा ना कि भाई ने, तो आजकल पता क्या होता है, मैं तो कहती हूँ कि चाचे मामू को बताना चाहिए कि हमारे बच्चे कहीं आगे पीछे हो तो आप नजर रखिएगा। आजकल उल्टा है कि अगर चाचा मामा कुछ कह दे तो जवाब दे देना। भाई मैंने मकसद ये बात होती है ना, जो मोहल्ले वाले भी नज़र रखते थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे एक स्टूडेंट है, 2 भाई थे मेरे घर में पढ़ने के लिए आते थे, उनके वालिद साहब पाकिस्तान से बाहर थे। अच्छा। तो पाकिस्तान से बाहर थे उनके वालिद साहब। अब क्या होता था कि उनकी अम्मी थी ना, वो हर सामान बाहर लेकर आती थी, तो मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने टोक दिया, उन्होंने कहा यार तुम्हारे बच्चे सिगरेट पीते हैं, तो उन्होंने कहा पीते हैं, मैं ही ला के देती हूँ दुकान से, आपको क्या करना है, आपके बाप के पैसे से पीते हैं। और वो तो बेचारे बिल्कुल खामोश, तो हक्का बक्का रह गया, वो तो समझ में नहीं आया, वो तो औरत चली भी कि वो खड़े रहे रोड पे। मैंने कहा अंकल क्या हो गया, तो फिर वो होश में आया थोड़ा कि यार उनको समझ में नहीं है कि मतलब क्या हुआ। उन्होंने एक हमदर्दाना उसको इन्फॉर्मेशन दी कि पता नहीं इसकी माँ को पता हो। तो ये चीज़ें ना बड़ी, क्योंकि मेरे नेबर में एक लड़का रहता था, तो उसका छोटा भाई था, वो भी ऐसी सिगरेट पीना से स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग सिगरेट से होती है। तो मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने रोड एतराज़ किया, तो उसके बड़े वाले भाई ने उनको गालियाँ दी बुरी तरीके से, और वो खामोश हो गया। आज उसका अपना बेटा 7-8 क्लास में, वो भी नॉर्मली ऐसी सिगरेट पी रहा है। देखिए सिगरेट एक इब्तिदा है, ठीक है, सिगरेट एक इब्तिदा है, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ ज़ौबे में बंदा मुख्तलिफ नशों में इन्वॉल्व है। इमरान इजाज़त है कि ब्रेक लेते हैं, इसको कंटिन्यू। एक बात कहूँ नाज़रीन, इमरान ने अभी जैसे बताया कि मोहल्ले में ऐसा, ये रियलिटी है, ये इज़ मतलब बिल्कुल ओरिजिनल, कोई प्री प्लान नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है। आपके इर्द गिर्द भी ऐसा होता होगा। एक बात बताओ, ये इब्तिदा जब ऐसी होती है ना, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कि बच्चे कहीं सिगरेट पी रहे हैं तो उनको कोई भी मना नहीं कर रहा, वो किसी से डर नहीं रहे, सबसे पहले उनका डर निकल जाता है ना, तो वो ये छोटी इब्तिदा के बाद जब उनकी नीड बढ़ जाती है, जब घर से कुछ नहीं मिलता, तो वो क्राइम की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें हैं, किसी को मार देना, मजाक मजाक में वॉलेट छीन लेना, ये इब्तिदा हो रही है। शाउट कर देना, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर देना, घर में बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करना, छोटी बहन की चीज़ों को चोरी कर लेना,
चाचे मामे से छुप के पैसे ले लेना और ये मेंशन करना कि किसी को ना बताएं, और ये इब्तिदा जब इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो दिल का खौफ ख़त्म हो जाता है। तो बच्चे फिर बाइक लेके डिफरेंट जगहों पे जाके स्नैचिंग करते हैं और उसको लाइटली मूड लेते हैं, क्योंकि शुरू में एक थप्पड़ नहीं पड़ा ना, डांट नहीं पड़ी ना, आंखों का डर नहीं पड़ा और पेरेंट्स की तवज्जो नहीं रही। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की, और आज टॉपिक भी यही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट शुरू कहाँ से होते हैं। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो टॉपिक है बच्चों से रेलेवेंट नई टेक्नोलॉजी का यानी कि बैड और गुड इफ़ेक्ट्स क्या है, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि बुरा ही इफ़ेक्ट है, नो, गुड भी है, क्योंकि बच्चे न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐप्स सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव भी इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, जो पेरेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे, तो बच्चा नेगेटिव, और ख़ासतौर पर छोटे मासूम बच्चे भी जो हैं इसका ऑफ कोर्स रोते हैं तो हम इसको पकड़ा देते, तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी इसमें काउंट करती हैं। तो मेरे मेहमान ने, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ इमरान खालिक मौजूद है, IK कोचिंग सेंटर के और फाउंडर और जी CEO, और हमारे साथ इस वक्त हमारे नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया और वो हैं हमारे साथ IOB यूनिवर्सिटी के HOD डॉक्टर सलमान सरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक जी, है अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों बच्चों के ज़्यादा मतलब ये मोबाइल इस्तेमाल करने से, अपने देखो गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके फिट्स पड़ने लग गए, बच्चों ने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर दिया, और इस तरह के, क्योंकि पेरेंट्स पूछते हैं तो बच्चे बताते नहीं हैं, या पेरेंट्स की लापरवाही, आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वीनस टीवी का कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। थैंक यू सर। और ये यकीनन जो आपने मौजू का इंतखाब किया है ये बहुत अहम है आजकल के तनाजुर में। अगर हम देखें जी, मैं अपनी बात का आगाज़ इस जुमले से करूँगा कि देखिए, टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो न्यूट्रल होती है, वैल्यू न्यूट्रल भी होती है। और उसकी इफादियत की बात करें तो टेक्नोलॉजी ज़्यादातर इसीलिए बनाई जाती है कि वो इंसान के काम को फैसिलिटेट करे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं या नेगेटिवली यूज़ करते हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर शामिल करूँगा वो ये कि कोई भी काम अगर उसकी बहुतात हो जाए, उसकी ज़्यादती हो जाए, तो वो हमेशा नुकसान देता है। तो इन दोनों बातों को सामने रखते हुए अब हम टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और मुज़म्मिरात की तरफ अगर आएँ तो सबसे पहले हमें ये जहन में रखना होगा कि ये जो मोबाइल है और दूसरे गैजेट्स हैं, ये एक समाजी हकीकत है। आप इससे जो है ना वो राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते, ठीक है? ये एक रियलिटी है और हमें अब देखना ये है कि अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखें बच्चों में ज़ाहिर बात है वो शऊर नहीं होता, अपने अच्छे भले का वो उस तरह से समझ नहीं रखते, तो ज़ाहिर बात है ये पेरेंटिंग पर जाती है बात कि हम उसको किस तरीके से मैनेज करें। आप बच्चों को मोबाइल दें, ज़रूर दें, और लेकिन उसके कुछ उसूल ज़वाबित बच्चों के साथ मिलकर डिसाइड करें कि उसको हमें किस तरीके से, कितनी हद तक, कब कब यूज़ करना है। तो ये चीज़ें अब इसमें देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ये भी बहुत ब्रॉड टर्म है, सिर्फ ये मोबाइल तक महदूद नहीं, बल्कि अगर हम थोड़ी सी यानी कि स्कूल से ऊपर आएँ, कॉलेज की तरफ आएँ और यूनिवर्सिटी की तरफ आएँ, तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मौजू जिस पे गुफ्तगू भी हो रही है और सब लोग उसके हवाले से बहुत परेशान भी हैं, बहुत से अंदेशे भी हैं, वो AI है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें ये भी देखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल
बच्चों को किस हद तक जो है वो करना चाहिए, बड़ों को भी किस हद तक करना चाहिए। तो ये मामला इतना मतलब सीधा नहीं है, सादा नहीं है। एक बात तो ये तय है कि देखें, टेक्नोलॉजी की का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या ओवर रियलाइंस, ये दोनों इंसान के लिए, बच्चों के लिए नहीं, इंसान के लिए भी ख़तरनाक होती हैं। बिल्कुल सही ठीक है। कह रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहे रिलाई करने लग जाएं किसी टेक्नोलॉजी पे, तो हम एक तरह से मोहताज हो जाते हैं उसके। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ एक जिसे कहना चाहिए फितरत से दूरी भी पैदा हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें वी नीड टू फाइंड आउट बैलेंस, एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा तवाज़ुन ढूंढना है किसी भी काम के इस्तेमाल के लिए जो हमारी सेहत, और सेहत सिर्फ जिस्मानी सेहत की बात नहीं कर रहा मैं, ज़हनी सेहत की भी बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी सूदमंद रहे, और जो हमारे जैसे मुस्तकबिल के इम्कानात हैं, हमारे जो ख्वाहिशात हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं, एम्स हैं, हम उनको भी हासिल कर सकें। ठीक है। तो अब वो बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो ये इसके लिए ज़ाहिर बात है हमें बहुत सोच विचार करनी होगी। ये आप ये प्रोग्राम एक तरह से देखा जाए तो उसी चीज़ का हिस्सा है कि जितनी इस पे गुफ्तगू होगी उतने नए पॉइंट्स सामने आएंगे। तो एक सबसे पहली बात जो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम वापस अपने स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आएँ कि पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को डील करना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि हमें बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। हमें उनको जिसे कहना चाहिए एक सेंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ देयर लाइफ देनी है। वो मतलब उनको ये बताना है कि बेटा देखो, ये एक चीज़ है, इसके कुछ ये फ़वाइद हैं, ये नुकसानात हैं। ठीक है। जितना हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, जितना हम उनसे, और हो सकता है दे हैव सम पॉइंट्स जो आपसे वो बहस करें, ठीक है, तो आप उसको भी, हमें जो है ना बहुत ठंडे दिमाग से और बहुत तहम्मुल के साथ हमें उनके पॉइंट्स को सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ लॉजिकली गलत हो रहे हैं, कहाँ वो जिसे कहना चाहिए कि ऑन फेस जो है वो किसी आर्ग्यूमेंट को ले रहे हैं, और उसे, अब जाहिर बात है इसमें इस बात का भी हमें जहन में रखना है कि हर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जहनी सलाहियतें भी उस तरह नहीं होती कि जिसको हम एक ब्लैंकेट जो है कोई बात कह दें और वो सब इम्प्लीमेंट हो जाए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तो यही मैं कहूँगा कि हमें इस बात से शुरू करना चाहिए कि आप बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करें। मसला गैजेट से ज़्यादा इसका है कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना वक्त दे रहे हैं, और अगर वो वक्त दे रहे हैं तो क्या वो क्वालिटी टाइम है कि नहीं है। हाँ, ये भी तो बहुत अहम है ना। तो आप उनके साथ गुफ्तगू करें, उनके जो पसंद के मौज़ूआत हैं उन पर गुफ्तगू करें। आप देखें जब उनको आप इंगेज करेंगे अपने साथ, तो बच्चा जो है वो जो रिफ्यूज ढूंढता है वो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम होता जाएगा। और ये एक जिसे कहना चाहिए कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा आप पेनेट्रेट करके, और जब आप उनको ये बात कहेंगे कि बेटा देखो, मोबाइल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, सिर्फ मोबाइल नहीं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है ना वो नुकसानदेह होता है। आप उसको उसके मेडिकल, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं तो आपकी जो है वो आइज़ इफ़ेक्ट होंगी, और फिर आप उसको ये बताएंगे ये जो आँखें हैं ये कितनी बड़ी नेमत है। तो वो खुद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता, वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एब्सॉर्ब करता जाता है, और वो खुद अपने लिए जब एक फ़ैसला करेगा तो वो ज़्यादा देर पा होगा। देखिए, दो चीज़ें हैं, हम किसी भी इस मुआशरे में किसी गलत काम को रोकने के लिए, किसी बुराई को रोकने के लिए दो काम करते हैं। या तो हम जिसे कहना चाहिए कि लॉज बनाते हैं, या फिर हम मॉरल अपील करते हैं, या लॉजिकल अपील करते हैं। कानून, आप हमेशा जहन में रखें, ये इंसानी फितरत है कि आप जितने कवानीन बनाते जाएंगे, चाहे वो एक मुआशरे की सतह पे हों, एक मुल्की सतह पे हों, चाहे वो एक फैमिली की सतह पे हों, ठीक है, इंसान उसे तोड़ने के रास्ते निकालता रहेगा। ठीक है। लेकिन जब आप उसको कोई मॉरल अपील करेंगे, आप उसको कुछ लॉजिकली चीज़ों को समझाएंगे, ये दो अलग अलग बातें। मॉरली एक जिसे कहना चाहिए कि हम अपील इस तरह से कर सकते हैं कि बेटा देखो, अगर आप इसमें मसरूफ़ रहोगे तो आप अपने
پیرنٹس کو ٹائم کم دے رہے ہو اور سبلنگس کو ٹائم کم دے رہے ہو, گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھو. یہ ایک سارٹ آف بچے کی لیول پہ آپ اس کو تھوڑا سا مورالٹی انکلکیٹ کر سکتے ہیں. لاجیکلی یہ ہے کہ بیٹا آپ کی جسے کہنا چاہیے یہ ٹائم آپ اپنی اسٹڈیز کا جو ہے وہ کر رہے ہیں ڈسٹرب, آپ تھوڑا سا فزیکل جو ہے وہ اس طرف ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جا رہے, اور اس میں ایک بیلنس آپ کریٹ کریں گے, یو ول ہیو اے ویری گڈ لائف. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا, ہم یہاں پہ اجازت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ کو میں نے کہیں جانا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں کافی محو ہو گئی تھی, بہت ہی جو ہے نا آپ نے مطلب نالجبل گفتگو کی, اور اس میں مجھے بھی بڑے پوائنٹ میں نے ریز کیے. تو لیٹس سی ہم لوگ یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے سات راں. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے سات راں. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آنے والی جنریشن سے ریلیونٹ ہے, یعنی کہ ٹیکنالوجی کے گڈ اینڈ بیڈ سائیڈ افیکٹس, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. آف کورس ہمارے ساتھ موجود ہے عمران خالق, آئی کے کوچنگ سینٹر کے پریزیڈنٹ, اور ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سلمان سروت صاحب, یونیورسٹی کے HOD, اور اب ہمارے ایک نئے مہمان نے, وہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, نئے مہمان نے جوائن کیا, اور وہ ایجوکیٹ بھی ہیں, اسکول رن کرتے ہیں, تو اسی لیے ہم ان کو ایجوکیشنسٹ سے ریلیونٹ کہیں گے. تو یہاں پر موجود ہیں ایجوکیٹ احمد عبدالرزاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے آج اتنے اہم موضوع کے لیے ہمیں مدعو کیا, یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے, خاص طور پہ آنے والی نسلوں کے لیے, اور ایسے والدین جو نئے والدین بنے ہیں اور اپنی جنریشن کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں پاکستان کو ان کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس کے لیے آج آپ نے ہمیں. گڈ. اچھا ایک اور احمد, میں آپ ہی کی طرف آؤں گی, اور میں چاہوں گی اب تھوڑا سا اس پہ, جیسے سب نے ایک انٹروڈکشن میں آیا, تو ایک چیز ہے, رسپانسبل ہم سب ہیں. یلغار تو ہوگی, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, نیو ٹیکنالوجی کو یا ان چیزوں کو ہم روک تھام کرنا بڑا مشکل ہے. روک تھام اب ہمیں پرسنل کرے گا, بالکل اسی طرح کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں, ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں, دنیا میں ہمیں اتار دیا, اور اچھائیوں برائیوں کے ساتھ اتار دیا, دکھ سکھ کے ساتھ اتار دیا, ڈپینڈ آن یو. اب آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے, بالکل اسی طرح کہ یلغار ہوگی نیگیٹیوٹی کی, اریانی کی, بیہودگی کی, نشوں کی, بہت کچھ آپ کی آنکھوں کے آگے سے آپ کو تحفے میں مل رہا ہوگا, پیسوں کی, اور جیسے گھر والے کھلی پرمیشن دے دیتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط لڑکے کچھ غلط طریقے سے ہراسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پرمیشن ہوتی ہے, وہ چھٹ کے آ جاتے ہیں کیونکہ بیک اپ سپورٹ ہوتی ہے. کسی کو تنگ کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, اور پیچھے سے پھر ایک سپورٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ نے ہر نعمتوں کے ساتھ, تکلیفوں کے ساتھ, ہر چیز ہمارے ہاتھ میں بولا یہ لو, اب تمہیں نے سلیکٹ کرنا ہے. بالکل اسی طرح اب ہم نے سلیکٹ کرنا ہے, ہمارے پیرنٹس نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے وہ ہینڈل کرنا ہے, انہوں نے کیسے کنٹرول, ہم نے اپنے ظرف کو خود کنٹرول کرنا ہے. اور اچھا بی پریکٹیکل, بچے کو کہنے سے زیادہ بی پریکٹیکل کر کے دکھانے میں, وہ جو چیز دیکھتا ہے نا وہ وہی سیکھتا ہے. میں میری اپنی تھیوری ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بچے کو خود کچھ کر رہے ہو اور اس کو منع کرو, نو, جب خود بھی پریکٹیکل کرو گے بچہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. لیٹس سی نیو ٹیکنالوجی کا بیڈ اور گڈ ایفیکٹ کی گفتگو ہو رہی ہے. میں ایجوکیٹ احمد عبدالرزاق کی طرف چلتی ہوں. کیا کہتے ہیں, یور ایجوکیشنسٹ, تو بچہ, آپ نے بہت سارے آپ کے اسکول کے بچوں نے بیچ پاس کیے, آپ کی نظر میں اس پوائنٹ آف ویو کو آپ کیا ریز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا ڈائریکشن دیتا ہے. اوکے, قرآن سورہ زلزال کی آخری آیت ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر آپ نے ذرے برابر بھی
اچھی ہیبٹ کی ہے, اچھا عمل کیا ہے, اچھا ایکٹ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایٹم بالکل جو ذرہ ہم سے دکھ نہیں رہا ہے اس ذرے کے برابر بھی آپ نے عمل کیا ہے تو آپ کو اس کے لیے ایک اچھا ایکٹ ریوارڈ ملے گا. اور اگر آپ نے ذرے برابر بھی برا عمل کیا ہے, ڈیفائن ہو گیا یہاں پہ میرٹ ڈی میرٹ کریکٹرسٹکس آپ کو اپنی پرسنالٹی میں کیا کرنا ہے. اگر ذرے برابر بھی کیا تو یہ بالکل آپ حق کو جان لیں کہ آپ کی پکڑ ہے. بالکل. تو جب آپ کی پکڑ ڈیفائن ایز اے مسلم ایز اے قرآن اس کے اندر مینشن کر دی گئی ہے, تو اگر ہم اسی کو لے کے اپنی زندگی کے اندر چلیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ ایک ویپن ہو, چاہے وہ اے آئی جنریٹڈ چیزیں ہوں, چاہے کوئی بھی ٹول آف دی لائف ہو, اس کو اچھے طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ویپن کو اپنی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور انسانیت کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ پچھلے دنوں نوبل پرائز کی بات کی گئی, جی جی, ایلبرٹ نوبل کے بارے میں بات کی گئی. ایلبرٹ نوبل واحد وہ دنیا کے شخص تھے جنہوں نے ڈائنامائٹ دریافت کیا تھا. آج نوبل پرائز جو دیا جاتا ہے اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے دنیا کے اندر سب سے بڑا کوئی امن قائم کرنے میں کام کیا ہو, اور جس شخص کا نام حقیقتاً نوبل تھا اس نے دنیا کا سب سے پہلے ڈائنامائٹ بنایا تھا جس کے تحت اس کے سگے بھائی کی موت ہوئی تھی. تو بیسک اس نے یہ فاؤنڈیشن بنائی. اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ایجاد تو کر دی ہے, چیزیں تو بنا دی ہیں, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈائنامائٹ کو آپ استعمال کریں پہاڑوں کو توڑنے کے لیے, آپ ڈائنامائٹ کو استعمال کریں خندقیں بنانے کے لیے, آپ ڈائنامائٹ کو استعمال کریں کوئی بھی چیز ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے, منرلز منرلز نکالنے کے لیے, ٹنلز بنانے کے لیے, پات بنانے کے لیے, ایک ملک سے دوسرے ملک کی تجارت کے لیے. ہرگز اس لیے ڈائنامائٹ استعمال نہیں کیا جائے کہ مساجد, مدارس, مختلف اسکولز, مختلف اس کے اوپر تباہ کرنے کے لیے. جیسے آپ کے سامنے پورا واقعہ 16 دسمبر کا بھی ایک دہشت گردی کا پشاور کا واقعہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے, نیگیٹو بھی لیا جا سکتا ہے, ڈیپینڈ آن یور آئیڈیالوجی. ہر انسان کی اگر تربیت میں آئیڈیالوجی میں یہ چیز شامل کر دی جائے کہ آپ کو اس کو استعمال ہی پازیٹیو کرنا ہے اور اس کے لیے کام ہی ایسا کرنا ہے, ایسا کچھ چلو کہ سدا یاد رہو, تو ایسا عمل کرنا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا یہ یاد کرے کہ اس نے کنسٹرکٹیو کام کیا تھا, ایسا کام کیا تھا جس سے معاشرے میں تربیت ہوئی تھی, معاشرہ پھولا تھا, پھلا تھا, آگے بڑھا تھا. بالکل ایسے, بالکل بہت اچھی گفتگو. اچھا, جس طرح احمد نے کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے, کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی بات پہ کہا کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے اور یہ نئی ٹیکنالوجی, اب ڈپینڈ آن یو کہ آپ اس کا یوز کیسے کرتے ہیں. عمران کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو عمران نے کہا مجھے اس کو جو ہے ریز کرنا ہے اس پوائنٹ کو. عمران, آپ کیا کہتے ہیں کہ آف کورس اسکولوں میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا اور اب تو یہ بالکل میں کہوں گی کہ ایک ضرورت بن گیا ہے موبائل, آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو احمد کی بات کو میں آگے کروں گا کہ آپ پہلے جو لوگ رہتے تھے تو بجلی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا, بجلی کے بغیر رہتے, وہ لوگ بھی زندگی گزارتے تھے. ٹیکنالوجی آئی, بجلی آئی, بجلی یوز کرنے لگ گئے, پھر فین ہونے لگے, لائٹ جاتی تھی تو ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا جس کو یوں کر کے جلتے تھے. بالکل ایسے. یو پی ایس آیا تو یو پی ایس کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا, پھر اس کے بعد جنریٹر آیا اور آپ کا سولر آیا. ٹیکنالوجی بری چیز نہیں ہے, ٹیکنالوجی آپ کے فائدے کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور آپ اس کو یوز کرو, لیکن ہم کہاں پر ہیں, ہم کہاں پر کھڑے ہوئے, ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں, سب سے پہلے یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہے. اب مسئلہ پتہ ہے میرے اپنے جو تجربہ کہتا ہے, مسئلہ آ رہا ہے جو زیادہ تر وہ آ رہا ہے اسکولز میں. بالکل ٹھیک. اسکولز میں کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام اسکولز میں آ رہا ہے, میجورٹی آف اسکولز میں آ رہا ہے کہ 9 اور 10 کا جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور وہ ہر دور میں ہوتا ہے, تو اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہو. میں بھی پڑھاتا ہوں, میرے پاس کافی ایم این اے ایم پی کے بچے بھی میرے سے پڑھ کے نکلے, بڑے بڑے پولیس کی پوسٹ پہ, ڈی ایس پی ایس پی کے بچوں کو پڑھایا, میں نے سب کو پڑھایا, تو یہ میرے بھی ہاتھ کے نیچے نکلے, میں نے بھی ان کو ہینڈل کیا نا. ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ میری بات مانتے ہیں. آج بھی پڑھ کے چلے گئے, کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے, لیکن بات مان رہے. تو اس طرح بہت سارے لاکھوں ٹیچرز ہیں جو میری طرح سے ان بچوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور ایسے بہت سے ٹیچر ایسے ہیں جو ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے, مس ہینڈل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسکول میں بچہ 8 بجے آتا ہے, 1 بجے جاتا ہے. اگر اسکول کے اندر بچہ ویب پی رہا ہے, ٹھیک ہے, اب تو بہت آسان کر دیا, ویب پی رہا ہے اسکول کے اندر, تو کیسے پی رہا ہے؟
اس کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ اس کے پیرنٹس بیگ نے تو میں فی نہیں دی, پیسے نے تو کوئی پیسے نہیں, ٹیچر نے تو کوئی پیسے نہیں 5 گھنٹے بچہ جب میرے پاس آ گیا پڑھنے کے لیے اسکول میں, چاہے میرے کالج میں آ گیا, تو وہ میری رسپانسبلٹی ہے. اوکے, یہاں سے نکل کے وہ جو کر رہا ہے 19 گھنٹے میں, وہ پھر ہماری رسپانسبلٹی, وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی. بالکل صحیح ہے. اسکول کے اندر کوئی بچہ ویپ لے کر آتا ہے, اب وہ دوسرے بچوں کو بولتا ہے بھائی یہ 50 روپے لو, 100 روپے لو, پیو. ٹھیک ہے, اور اب اس کو آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں, وہ وین میں پی رہا ہے یا باتھ روم میں پی رہا ہے, کہیں بھی. دیکھیں یہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے. میں بھی ایک زمانے میں ایک نجی کالج میں پڑھاتا تھا, تو وہ 1000 گز کی جگہ تھی, تو مجھے پتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ باتھ روم میں جا کے پیے گا, تو لازمی میں باتھ روم کے برابر میں کینٹین تھی, میں وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو اس وقت کسی کو باتھ روم آ بھی رہا ہوتا تھا, وہ باتھ روم نہیں جاتا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے آپ کو ہینڈل کرنا چاہیے. اب ایک اسکول تھا, تو وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک واقعہ ہوا کہ بچے کیا کرتے تھے کہ انہوں نے مس کا اشتہار لگا دیا فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ کہ مس کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی رشتہ ہو تو بتائے گا. اب مس نے اس کو لائٹر موڈ میں لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھا میں نے وہ جو ہیڈ تھی ان کو میں نے یہ بات بولی, میں نے کہا دیکھیں آپ اس کو لائٹر موڈ میں لے رہی ہیں, میں نے کل کو کوئی بڑی چیز ہوگی نا تو آپ اس کو ابھی ہی دبا دیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ٹاپک ہمارا چینج ہے. ہراسمنٹ کے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیچر ہوتا ہے یا کوئی آپ کا بڑا محلے کا ہوتا ہے یا کوئی آپ کا ریلیٹیو ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے اسٹارٹنگ یہی کرتا ہے نا ہاتھ پکڑنے کی. بالکل, آپ اگر اسی وقت کھینچ کے تھپڑ مار دیں اس کی منہ کو, تو اس کی ہمت نہیں پڑے گی. بالکل ایسے ہی. تو اسی طرح جب کوئی شروعات کرتا ہے, یعنی سوشل میڈیا کا یہ بھی ایک ہراسمنٹ ہی ہے, آپ اس کو شروعات میں وہیں پہ روکو, شٹ اپ کال دے دو کہ بھائی یہاں پہ رک جاؤ. اب انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. میں نے ان کو بتایا بھی, میں نے کہا باہر بچے ہیں آپ کے, وہ ویب سر ہمیں کیا کرنا ہے ویب لے کر, ہر اسکول میں ویب چل رہا ہے اور وہ ادھر تھوڑی پی رہے. بھائی آپ کے اسکول میں بیگ کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پریمیسز میں اسلحہ لے کے اگر بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو کنٹینیو کیجیے, بریک لیتے ہیں ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک ملتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ذمہ داری. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اگر ہمیں بھی جانوروں والی زندگی گزارنی ہے تو ہم اشرف المخلوقات جیسا ایک خوبصورت الفاظ اللہ پاک نے ہمیں ایک اعزازی ورڈ دیا ہے, آپ اشرف المخلوقات ہیں. ہم کون سی مخلوق ہے؟ مخلوق تو اللہ نے بہت ساری بنائی ہے, جنات, حشرات, جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے, لیکن اعزاز صرف ہم انسان کو دیا ہے. تو پھر بھی ہم وہ تمام حرکات کرتے ہیں جو انسانیت سے ہٹ کریں؟ یہ بہت ضروری بات ہے, ذمہ داری بہت ضروری ہے. ہم لوگ پیرنٹس جو بچے ہیں نا بڑے مزے سے کہتے ہیں, اگر اپنے پیرنٹس کے منہ پر آئیں تو کہیں یہ آپ کا فرض تھا نا ہمیں تعلیم دینا, یہ آپ کا فرض تھا ہمیں اچھا بنانا. ان کے فرض کو آپ انڈیگیشن نوک کرتے ہو بڑے ہو کے, لیکن یقین کریں ابھی ریئلٹی ہوا کہ ہمارے کیمرے مین نے, ان کا بھی, جس بچے کو دنیا کا نہیں پتا, جو ابھی دنیا میں آیا ہے, اور وہ مستقل کبھی پیرنٹس اس کو ICU میں ڈاکٹر رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ٹینشن میں آئے ہوئے. یہ بچے کی میں بتا رہی ہوں, میں بھی پریکٹیکل بات کرتی ہوں, اسکرپٹڈ نہیں, یہ صرف نام لکھے ہوئے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں کوئی الگ سے کوئی بات کری, ابھی ہوا ہے واقعہ آدھا گھنٹہ پہلے. تو میں نے کہا یہ کیمرے مین کہاں گئے, نام نہیں لے رہی, اچھا نہیں لگتا. بولے ان کے ابھی کچھ دن پہلے میں نے مبارک دی, مبارک ہو آپ کے بیٹے کی, اور وہ اب بچہ ICU سے گھر میں گیا ہے, اور پھر اوکے خوش ہے, مٹھائیاں بھی کھا لی. ایک دم اچانک پتہ چلا اس کی طبیعت خراب ہو گئی. یہ پیرنٹس ہیں, آپ ایسا مت کہیں کہ پیرنٹس جان کے کہتے ہیں, لیکن کچھ پیرنٹس ریئلٹی محبت میں اتنے گم ہو گئے, وہ ریئلٹی نہیں سمجھ پا رہے, اور اس محبت میں وہ کچھ کر جاتے ہیں, دے دیتے ہیں, جو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا اس میں رکنا پڑے گا. لیکن اگر ہر چیز انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے دے دی نا, تو ایک دن آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اس پلیٹ کو دھکا دے دیتے ہیں. تو پھر اس طرح نہ ہو. بے قدری چیزیں جب بہت زیادہ بے قدرے انداز میں دی جاتی ہے نا, تو بچے کو اس کی اہمیت بھی نہیں معلوم ہوتی, اور یہ پیرنٹس کو ہی بتانا پڑتا ہے. لیٹس سی عمران, تھوڑی سی بات کو میں, وہ آپ کی رہ گئی تھی, وہ کمپلیٹ ہو جائے, پھر میں احمد اور ڈاکٹر سلمان کی طرف چلتی ہوں. تو اب اس وقت اگر وہ شٹ اپ کال دیتے ہیں
बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, लेकिन मैंने उनको ये बात बोली भी थी, मैंने कहा भाई कोई ऐसा इशू की बात नहीं है, बच्चा जो इसको यूज़ कर रहा है ठीक है, उसको आप जो भी है मतलब पता चल जाता है कि किसने IMEI नंबर्स के जरिए उसने ये बात की, ठीक तो है। यानी कि उस टीचर ने लाइटली बोला कि मैं छोड़ो, हाँ। मैं क्यों तो पता करूं? अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, देखिए AI टेक्नोलॉजी आई है, जी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें इसके सेशंस रखने पड़ेंगे कि इसका जो साइड बैक है वो बताना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उन्होंने स्कूल के बेस पे AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक एडल्ट मूवी में मिसो का जो है फेस लगा के उसको शेयर कर दिया। कितनी बुरी बात है, यानी कि नहीं शट अप ना कॉल तो करना। अब आप ये देखिए ना कि वो अगर आप उसी वक्त उसको रोक देते जब उसने छोटी बच्चे ने की हरकत की थी, अब वो इतनी बड़ी हरकत नहीं करता। देखिए ये जो होता है ना, ये हमारी पहचान होती है। अगर मेरा बच्चा आपसे आके कोई बदतमीजी करता है तो वो बच्चे की कोई पहचान नहीं, मेरी पहचान है। आप बोलेंगे इमरान खालिक का बेटा है, उसने बदतमीजी की है मेरे से, तो इसी तरह आपके अदारे का बच्चा है। अब सबसे पहले देखिए, आपके कुछ स्कूल्स में देखता हूँ कि स्कूल के बराबर में थोड़ा सा आगे जाके कोई पान वाले का केबिन लगा हुआ है। अब आपका बच्चा निकला स्कूल से, ठीक है, स्कूल से निकला और जाके पान वाले से लेके सिगरेट पी रहा है, तो उसके पास फला स्कूल का मोनोग्राम लगा हुआ है, तो वो आपके स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके बड़ा स्कूल को point, रिप्रेजेंट ये कर रहा point, है। ये तो point। हम लोग क्या करते थे, मुझे देखिए हर बंदा सीखता है। बिल्कुल सही। मेरे भी उस्ताद थे जो हमारे कॉलेज के ऑनर थे, तो एक दफ़ा क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे हैदरी की साइड पे, हमारा जो इंस्टीट्यूट था वो ब्लॉक में था, काफ़ी फासला था, वहाँ पर हम लोग जो है ना प्लांट स्टेशन की एक वो थी, प्लांटेशन हाँ प्लांटेशन हम ड्राइव हमारे, तो वहाँ पे प्लांट्स लगा रहे थे। अब सर का मैंने मुंह बन गया, मैंने कहा सर क्या वो खैरियत, घर से कोई फ़ोन बनाया? कह रहा नहीं यार, मैंने क्या हो गया, वो देखो लड़का सिगरेट की दुकान पे है। अरे मैंने कहा सर जाने दें, कह रहा हमारा, अरे मैंने कहा छुट्टी हो गई यार, अब तो घर चले गए। कह रहा नहीं यार, यूनिफॉर्म तो हमारा पहना हुआ है। हाय हाय, तो मैंने उनसे ये बात सीखी, ये मैं आपको 15 साल पुराना बात देखो, तो मैं देखो, गया उसको वहाँ पे, feel हुआ कि- मैंने कहा बेटा घर जाओ, और तुम कल आके मुझसे मिलना। ठीक है। तो कह रहा सर तो छुट्टी हो गई, मैंने कल आना फिर मिलना। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यूनिफॉर्म आप पहने हुए हो, हमारे हुदूद में हो, मैंने कहा हम आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करने देंगे, वैसे तो करनी है ही नहीं आप। चलिए चलिए इमरान, ठीक है, इसको कंटिन्यू। अहमद आप कुछ कह रहे, डॉक्टर सलमान आप कुछ कह रहे थे, फिर हम अहमद की तरफ चलते जी। अच्छा, अहमद ने अपने जब आगाज़ किया गुफ्तगू का, तो एक बहुत अच्छा जुमला कहा कि जो नए नए पेरेंट्स बनते जी हैं, जी, तो हकीकत ये है कि असल में ज़ाहिर बात है, इंसान जब साहिब औलाद होता है फर्स्ट टाइम, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, वक्त के साथ साथ वो सीख रहा होता है। लेकिन एक खलिश ये रहती है कि जब कुछ चीज़ें सीख जाते हैं उस वक्त बच्चा उस एज से गुजर जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ इदारे मेरे मतलब मैंने नोट भी किए कि ये बाकायदा पेरेंटिंग के सेशंस कराते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल में एक दूँ कि है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन एक बच्चे की जिसे कहना चाहिए जो जहनी नशोनुमा है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और वो है बेड टाइम स्टोरी। ठीक है, अमूमन जिसे कहना चाहिए, हम थके हारे आते हैं, बच्चों के साथ बहुत हुआ, खाना खाया और भाई उनको सुला दिया, सो गए। ठीक नहीं, है। अगर वो पेरेंट्स जो रात को सोते हुए बच्चों को कोई एक सबक आमोज कहानी सुना दें, जी जी, वो बच्चे के जहन पर बहुत दूररस असरात जो है ना वो डालती है। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके, पेरेंट्स अडॉप्ट करके ठीक है। अर्ली एज में ओके। बच्चों की, और उससे एक बच्चे की एक बहुत मुतवाज़िन शख्सियत बना सकते हैं, एक अच्छा शहरी बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें हमें बाद में परेशान होना पड़ता है, फ़िक्रमंद होना पड़ता है, उनसे हमें जिसे कहना चाहिए एक तरह से निजात मिल जाती है। गुड गुड, ठीक है जी। अहमद आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स की? जी, बेसिक देखें होता क्या है, बच्चा कहीं भी किसी भी इदारे में जाने से पहले वो अपने वालिदैन के पास होता है। सही। अब वालिदैन की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ किसान से। जो किसान होता है ना, वो एक पौधा लगाता है, आए आए, बीज लगाता है, बीज लगाता है, उस बीज को रोज़ आना पानी देता है, रोज़ चेक करता है अब कितना बड़ा हुआ, अब कितना बड़ा हुआ, उसको धूप लग रही है नहीं लग रही, उसको हवा मिल रही है नहीं मिल रही, इर्द गिर्द का माहौल बल्कि बढ़ाता है। कीड़े अशरात तो नहीं खा रहे? सबसे ख़तरनाक ये कि कोई जानवर आके उसको नोच के तो नहीं फेंक रहा। हाँ, तो ये किसान हर चीज़ की हिफाजत कर रहा था। सुबह फजर के वक्त उठेगा, रात भर जागेगा, उसके लिए एक पुतला भी लगाएगा कि ताकि कोई कौवा आके ना नोच ले, एक एक चीज़ की केयरिंग करेगा। जबकि एक बेजुबान सी चीज। बेज़बान थी चीज़। और
بے شک ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ اگر وہ 1000 پودے لگا رہا ہے، 1000 میں سے 10 خراب ہو جاتے ہوں گے، 5 خراب ہو جاتے ہوں گے، نہیں کر، مگر اس کی ایفرٹ یہ ہے کہ ہم ان کو اچھا گرو اپ کر سکیں. بالکل والدین کو بھی یہی سیکھنا ہے. ہمارے یہاں یہ چانس نہیں ہے کہ ہم 10 بچوں کو خراب کر سکیں، ہمارے پاس یہ چانس نہیں ہے کہ ہم 1% بھی ٹالریٹ کر سکیں. تو یہ بڑی ایک اچھا ایکٹ ہوگا کہ اگر ہم کسی والدین کی کاؤنسلنگ کریں، چاہے وہ خود ہوں ہم، کہ اس کے اندر ہم یہ سمجھائیں کہ اگر ہم نے انیشل بیسس پہ گراؤنڈ میں اور فاؤنڈیشن میں اس کی یہ چیز پینیٹریٹ کر دی کہ یہ سامنے ایک نائف رکھی ہوئی ہے، اس کا آپ کو صحیح استعمال کرنا ہے، یہ سامنے ایک پین رکھا ہوا ہے، اس کا آپ کو صحیح استعمال کرنا ہے. آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ بچے دیواروں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے کی اگر میں بات، بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے، باقاعدہ بولتے ہیں کہ نہیں لکھنا. کون سکھا رہا ہے پہلے سے؟ والدین منع کر رہے ہیں نا. اور ایک والدین یہ کرنے دو، بچہ ہے، عمر ہے، آپ کو اس کو انیشل بیسک پہ ہی روکنا ہے. ذہن میں آئی اس حوالے سے کہ دیکھیے یہ ہم زیادہ تر ڈیل کر رہے ہیں جین زی سے، ٹھیک ہے. تو ایک بہت اہم مشورہ کہہ لیجئے جو میں پیرنٹس کو دینا چاہوں گا کہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے نا آپ ان کی دوست بنیں. اب جسے کہنا چاہیے کہ دور مختلف ہے، پیرنٹنگ کا جو ایک ٹریڈیشنل ماڈل ہے نا وہ ان بچوں پہ اس طرح سے کارگر ثابت نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو بی فرینڈ آف یور چائلڈ. اچھا یہ جو آپ نے فرینڈ کی بات کی، اس کو مجھے بتائیے کہ فرینڈ کس ٹائپ کے ہوتے ہاں، ہیں؟ یہ اس کے اوپر آپ نے بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں ڈیٹیل میں. سر ڈاکٹر سلمان کے پاس فوراً ہم آئیں گے، لیتے ہیں پر شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین، گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پر خوش آمدید. ہمارے ساتھ یہاں پر عمران خالق موجود ہیں، احمد موجود ہیں اور ڈاکٹر سلمان. ڈاکٹر سلمان ہمیں کچھ بتا رہے تھے. اوور ٹو یو سر. ہماری گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ آخر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح اپنا دوست بنائیں. یعنی کہ ہم اب سولوشن کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں ہینڈلنگ کیسے کریں. انڈیکیشن ہم نے بتا دیا کہ غلطیاں، کوتاہیاں، مسٹیکس کیا کیا ہیں اور کیسے کیسے ہو رہا ہے، لیکن اب ہم ذرا سب سے سولوشن کی طرف جاتے ہیں. جی سر. دیکھیے بچوں کو اپنا دوست بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی دلچسپیاں کن کن چیزوں میں ہیں. اوکے، سب سے بنیادی چیز تو یہ. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ میں اپنی وائف کی ہی اگزامپل دوں گا کہ ان کی ایک عادت ہے کہ جب میری بچیاں اسکول سے واپس آتی ہیں نا تو انہوں نے شروع سے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اچھا میں ایک منٹ ذرا سا ناظرین مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کال آئی تھی اور کوئی کوشچن تھا تو میں ذرا وہ کوشچن بھی، کیا نام تھا جی شہزاد بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، لاہور سے کال تھی، ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے اوکے. میں تھوڑی دیر میں کال ان سے کوشچن کرتی ہوں. جی اوور ٹو یو سر. میں نے ذرا لے لیے کوئی بات نہیں. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایگزامپل میں اپنے گھر سے ہی دے رہا تھا کہ میری وائف کی ایک عادت ہے کہ بچے جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اچھا یہ بتاؤ بھائی آج کیا کیا ہوا اسکول. اور وہ بچوں کی عادت پڑ گئی کہ وہ بتانا شروع، جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوتی ہیں بچیاں میری وہ شروع ہو جاتی ہیں آج یوں ہوا، آج یہ ہوا، آج فلاں ہوا. تو جو ہے ان کی اب وہ ایک اچھا اب ایک میں ایگزامپل دوں گا کہ اس ایک 3-4 دن پہلے میری بچی آئی اور اس نے اپنی ماں کو یہ بتایا کہ وہ ایک میری ایک دوست ہے، اس کے ساتھ نا وہ بڑی کلاس کی بچیاں جو ہے نا اس کا مذاق اڑاتی ہیں. تو میری وائف نے پوچھا کہ اس نے اپنی مدر کو بتایا ہے؟ تو کہ پتہ نہیں، بتایا ہوگا. دین مائی وائف کانٹیکٹڈ ٹو ہر مدر اور اس سے پوچھا کہ آپ کو بتایا کہ وہ بچیاں اس کو تنگ کر رہی ہیں بڑی کلاس کی.
اس نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا, لیکن یہ جب بھی اسکول سے آتی تھی نا بہت غصے میں ہوتی تھی, اور جو ہے بس میں پوچھتی رہتی تھی, بتاتی نہیں تھی. اچھا وہ آپ نے بتا دیا. تو آپ بچے سے جب کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. آپ اس سے ڈسکشن کریں, اس سے پوچھیں کیسا دن گزرا آج اسکول میں, کیا کیا آپ نے, ٹیچر جو ہے انہوں نے کیا پڑھایا. تو اس طرح سے آپ اس کو دوست بناتے ہیں. اچھا اسی طرح سے میری یہ عادت ہے کہ مجھے خیر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بچوں کو جو ہے وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو جو ہے ان کو بتاؤں کہ کیا, لیکن میں جنرل ڈسکشن ان سے کرتا ہوں کھانے پر یا کبھی کبھار کہ اچھا بھائی کیا ٹاپک تم نے پڑھا, یا میتھس میں کیا ٹاپک پڑھ رہے ہو, فلاں ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں آج کل. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا یہ پتہ ہے کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن ریئل لائف میں کیا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو بتایا ہی نہیں سر نے. عموماً ہمارے اسکول میں اس طرح سے اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ جو تم لیٹ سپوز لاگ پڑھ رہے ہو نا, تو یہ لاگ اس وقت کی ایجاد ہے جب کیلکولیٹرز نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور بہت بڑی بڑی کیلکولیشنز کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ اس کا سلوشن نکالیں. تو یہ مسلم سائنٹسٹ ہی تھے جنہوں نے بہت بڑے بڑے نمبرز کو لاگ کے ذریعے ایک بہت چھوٹے نمبر میں کنورٹ کرا اور اس کو کیلکولیٹ کر لیا, بہت بڑی بڑی کیلکولیشنز کو. نا اس کے لیے ایک انٹرسٹ پیدا ہو گیا. اچھا آپ کا بھی ایک بانڈ کریٹ ہوا. اب وہ کبھی کچھ خود ہی آ کے پوچھ لے گا کہ آج یہ چیز ہم نے پڑھی, آج ہم نے پلانٹس پڑھے, پلوٹو کو باہر کیوں نکال دیا, اس طرح کی بات. تو آپ نے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ان کے انٹرسٹ کی چیزوں پہ ڈسکشن کرنا, اور یہاں سے دوستی کا آغاز ہوتا ہے. اور ایون یہ دوستی پھر اس حد تک جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے نا, وہ بھی اپنے جسے کہنا چاہیے پیرنٹس سے شیئر کر لیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اب یہ بہت آئیڈیل کیس ہے, یہ ہر اس میں نہیں ہو پائے گا, لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اس طرح سے. تو یہ جین زی کو ہینڈل. اچھا مجھے یہ ہمارے والد صاحب کی عادت تھی کہ نہ کھانا کھاتے کچھ نہ چلتے پھرتے, اچھا بیٹا اس کو کیا کہتے ہیں, صاحب اس کو کیا کہتے ہیں, انگلش میں بتاؤ نا اس کو کیا کہتے ہیں. اچھا اس چکر میں کیا کرتی تھی, وہ 30 days کی ایک انگلش ہوتی ہے اسپیڈی انگلش نا, اس میں اینیملز نیم اور پارٹس آف باڈی نیم. تو وہ میرے ابو کہتے ہیں میں کس لیے لے کر آیا ہوں بیٹا, اس کو پڑھا کرو. 10 اگر آپ ایک دن میں ایک الفاظ یاد کرتے ہو انگلش کا تو 30 دن میں 30 الفاظ ہوتے ہیں. تو وہ مجھ سے ایسے پوچھا اچھا یہ آنکھوں کی اس کو کیا کہتے ہیں. اچھا اب وہ جستجو, یا کبھی انگلش مووی پی ٹی وی پہ جیسے چلتی تھی تو اچھا اس سے انگلش کی مووی کا یہ جو ہے نا یہ کیا مطلب ہے اس کا. تو پھر میں کیا کرتی تھی, وہ میں نا ڈکشنری کھول کے دیکھتی تھی کہ اس فلم کا میننگ کیا ہے. تو ہمارے یہ ہوتا ہے اٹیچمنٹ. اچھا اس سے میری جستجو پیدا ہوتی ہے. میں ایک عادت بڑی اچھی تھی, اکثر آپ نے سنا ہوگا اپنے, ہم نے بھی اپنے بڑوں سے ہی سنا کہ وہ بچوں کو کہتے تھے ادھر آؤ بھائی یہ آج کا اخبار جو ہے نا مجھے پڑھ کے سناؤ, ڈان اخبار. تو اس میں تو دیکھیں اب کتنی لرننگ ہو رہی ہے, آپ دوست بھی بن رہے ہیں ایک, تو پھر اس کو جو ہے وہ جرنل جو افیئرس چل رہے ہیں کرنٹ افیئرس, بچے کو تھوڑی سی اس کی بھی سمجھ بوجھ ہو رہی ہے, اس کی ریڈنگ اسکلز امپروو ہو رہی ہیں, اس کی کمپریہنشن امپروو ہو رہی ہے. تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی, اور ساتھ ہی آپ نے اپنا اخبار بھی پڑھ لیا اس کے تھرو. تو اس طرح کی چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. مجھے وہی نہیں, بڑا اچھا لگتا تھا وہ. اچھا کان کے محل کو کیا کہتے ہیں, اچھا اس کی ناکوں کے نتنے کو میرے نوسٹرل. اچھا میں پھر نا اب میں خود ریڈی رہتی تھی کہ اب میرے والد صاحب مجھ سے کچھ پوچھنے والے, اچھا یہ حلق کے اندر جو ہوتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں, اچھا اس میں کیا کہتے ہیں. جبکہ پتہ نہیں میرے والد کو پتہ ہو نہ ہو, لیکن اس وقت میں چھوٹی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں غلط. پھر میں جا کے اس کو اسٹڈی کرتی تھی. یہ ایک اٹیچمنٹ ہے, ڈپینڈ آن یو کہ پیرنٹس آپ کے ساتھ اٹیچ کیسے ہوتے ہیں. ایک اور چیز, اب میں احمد کی طرف چلتی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب ہم سلوشن کی طرف چل رہے ہیں. اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اے آئی ہو یا کمپیوٹر ہو, یہ تو اور مزید ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ڈپینڈ آن یو, بڑی اچھی صورت کے بھی اور اللہ کے ڈفرینٹ معجزات کہ یہ تو ہوگا. ڈپینڈ آن یو آپ سیف کیسے رہ سکتے ہیں اور اس مجدار سے گزر کے آپ نے نیا پار کرنی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کانٹوں سے چل کر اس جگہ پر پہنچ کے اپنے آپ کو پروو کیسے کرتے ہیں. پھر عمران کی بات بھی ہے کہ جب بہت ساری فیسیلیٹیشن نہیں تھی, لوگ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے پروو کیا اور انہوں نے لوگوں کے لیے سہولیات بنائی, بہت کچھ انوینشن کیا. کیا ہم ان میں سے ایک ہیں کہ لوگ نہیں بلکہ تاریخ ہم لوگوں کو دہرائے. اٹس پاسبل کہ ہم اپنے بچوں کو صرف ایک شخص بنا کے ان کی
آپ یاری کریں یا ان کو شخصیت بنانے کے لیے آپ یاری کریں. یہ ڈپینڈ آن پیرنٹس کہ بچوں کو کیسے گروم اپ کریں کہ وہ مسیحا بن کے بھی تو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے فیسلٹیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. آج ہم جتنی سہولیات ہم کو مل رہی ہیں نا ان کے بیہائنڈ ان تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگوں کا ہاتھ ہے. احمد بتائیں ایک کیا بچے کی آپ یاری صرف ایک تم ڈاکٹر بن جاؤ تم انجینئر بن جاؤ تم ایسا صرف رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی شخصیت کریٹ ہو رہی ہے کہ ہر نہیں؟ چیز کے لیے نا ہمیں ایز اے مسلم کیونکہ میں بہت زیادہ سوچتا ہوں تو موجود ہے کہ بروز قیامت شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھے گا کہ مجھے آپ نے اس چیز کا اختیار نہیں دیا تھا. اچھا اگر آپ نے اس چیز کا اختیار دیا ہوتا تو میں اس شخص کو بھی سیدھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا. روشنی پوچھے گی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے اتنا اختیار نہیں دیا تھا کہ میں وہاں اندھیرا ہوتے ہوئے اس کو اجالا کر دیتا. اندھیرا پوچھے گا کہ کیا کہتے ہیں آپ اتنا اختیار دیتے کہ یہاں روشنی تھی میں اس کو وہاں پہ اندھیرا کر دیتا. تو بے شک وہ سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا بروز قیامت, وہ جانتا ہے. تو اس کا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک طاقت یہ دی ہے کہ وہ اس کو بنائے, بتائے, سمجھائے. اگر ہم بچے کو بتائیں گے کہ یہ ایک ایول ایکٹ ہے, برائیاں ہیں, ایول ایکٹ ہے, تو وہ سمجھے گا. اور اگر ہم یہ بتائیں گے کہ آپ اس ایکٹ کو کریں گے تو اس سے آپ کا معاشرہ اچھا بنے گا, سب سے پہلے ہیومینٹی آپ کے اندر قائم ہوگی. دوسرا یہ ایز اے مسلم آپ کو دنیا میں اور آخرت میں ریوارڈ ملے گا. تو اس یہ جو کانسیپٹ ہے نا, اچھا احمد یہ اس ریوارڈ کی جو بات آپ نے کی ہے میں چاہوں گی کہ بتائیں کہ کون کون سے لوگ ریوارڈ لے سکتے ہیں, لیکن بریک کے بعد دین کنٹینیو یو. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, واپس آ کے احمد کے پاس دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے. لیتے ہیں یہاں پر شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. لیتے ہیں بریک. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اللہ نے ہمیں جب میں کہہ رہے نا کہ ہر چیز گفٹ میں دیے, کھلا ڈلا سب کچھ, ڈپینڈ آن یو. اب آپ نے کرنا کیا ہے, لیکن یہ مینشن کر دیا اچھا کرو گے تو جنت میں, برا کرو گے تو دوزخ میں. بالکل اسی طرح کھلا میدان ہے, ہر چیز یعنی کہ پیرنٹ دے دیے, رشتے دے دیے, چیزیں دے دی, ڈپینڈ آن یو. اب ہم سولوشن کی طرف جائیں گے. تو میں چلتی ہوں کیونکہ بریک سے پہلے احمد کچھ بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے, اب ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. اوور ٹو یو. ہماری گفتگو چل رہی تھی جی ریوارڈ کے اوپر کہ شیطانی عمل آپ نے کیا اس کو تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب آپ نے اچھا عمل کیا تو اس کا ریوارڈ اس دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں ملے گا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت نا ہر شعبے میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں شعبے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ پیرنٹنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو یہی چیز سمجھنی ہے اور یہی بچے کو کونسل کرنی ہے کہ آپ کو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ بیٹا اگر آپ نے کسی کا بچے کا دل دکھایا, آپ نے اس کی پینسل لے لی, اگر آپ نے اس کو تھپڑ بھی مار دیا یا آپ نے مومن کسی شخص کو آپ نے تکلیف پہنچائی, تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ڈیفائن کر دیا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے ڈیفائن کر دیا تو بچے کی پریپریشن, بچے کی تیاری بہت اچھے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف ہوگی. اور اگر آپ نے یہ ڈیفائن نہیں کیا تو اس کی کنسٹرکشن ورس کی طرف. اب آ جاتے ہیں, موو کر دیتے ہیں, وہ بچہ بڑا ہو گیا, اسکول آ گیا. اب یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ انڈر دی اسکول پیرامیسس اگر کوئی بچہ کوئی بھی غلط ایکٹ کر رہا ہے اور اس کو اگر ٹیچر اگنور کر رہا ہے, اگر ٹیچر اگنور کر رہا ہے تو سوری ٹو سے وہ ٹیچر ایک ایک روپیہ اپنا حرام کر رہا ہے. کیونکہ آپ کے پیرامیسس کے اندر اگر وہ ایک چیز چاہے آپ کی ارننگ 1 روپیز ہو, بالکل ٹھیک ہے, مگر آپ کی وہ 1 روپیز اگر حلال نہیں ہو رہی ہے تو آپ کا ایکٹ ورسٹ ہے. اگر ہمیں یہ پہلے اپنے آپ کی اپنی کریکٹر کو اتنا اچھا بلڈ کرنا ہے
کہ وہ بچے کی تربیت آپ کے پاس چاہے وہ 5 آورز کے لیے ہو چاہے وہ 6 آورز کے لیے ہو، آپ اس سے بالکل ایک اچھے جڑ کے رہیں اور اس بات کو سوچ کے چلیں کہ یہ آنے والے دور کا مستقبل ہے، وہی مستقبل آگے جا کے ہوگا۔ یہ ہر لیول کے ٹیچر کے اوپر لاگو ہے کہ ہم کسی بھی غلط چیز کو جیسے ہی اگنور کریں گے، نگلیکٹ کریں گے، وہ زیادہ بڑھتی چلے گی۔ بالکل صحیح کہا۔ جیسے کہ انہوں نے مثال دی عمران صاحب نے کہ آپ اگر ایک سوشل میڈیا کی کوئی چیز کو ایکٹ کو دیکھتے اور اس کو وہاں روک دیتے جی تو وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ وہیں پہ رک جاتی۔ آج اگر ہمارا بیچارہ بچہ کسی سوشل میڈیا پرسن کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا پرسن اس بات کو نہیں اپنے ذہن میں رکھ رہا کہ اپنے فیملی کو دکھانا اور گالیوں کو سکھانا اور خراب باتوں کو، اس بچے سے بھی وہی مذاق کر رہا ہے اور اپنے بڑے سے بھی وہی مذاق کر رہا ہے، چاہے وہ ایک فیملی لائف کو جو کہ کمرے کے اندر بند ہونی چاہیے تھی اس کو ایکسپوز کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں اگر وہ بچہ خدا نخواستہ اس کو آئیڈیل بنا رہا ہے تو وہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال میں یہ دوں گا، چند دن پہلے ہمارے پاس ایک کیس آیا، جی ایک پیرنٹس کی ریکویسٹ تھی کہ ہمارے بچے کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ادارے کے اندر آ کے ولاگ بنائے گا، اور وہ پیرنٹس کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت اچھی ٹک ٹاک بناتا ہے۔ اچھا اب اگر پیرنٹس کے ذہن میں یہ بن جائے کہ ٹک ٹاک بناتا اچھی ہے، ولاگ اچھی بناتا ہے، ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سر یہ بڑے ہو کے بہت بڑا ٹک ٹاکر بنے گا۔ اچھا جی ولاگ کس چیز کا بنائے گا؟ سر وہ ڈانس کا۔ صحیح ٹھیک ہے، ابھی جیسے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ پیمانے پہ بہت ساری چیزیں ڈسپلن کے اندر اچھی لگ رہی ہوتی مگر بڑے پیمانے پہ ہم براڈ وے میں دیکھیں گے وہ معاشرے کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہم جب بچہ ٹیچر سے نکل کے لازمی سی بات ہے کسی نہ کسی فرم میں آئے گا، بالکل ٹھیک۔ اب فرم کی بھی رسپانسبلٹی ہے، کسی نہ کسی چاہے وہ بزنس ڈیولپ کر لے یا کوئی ادارہ ڈیولپ کر لے یا خود کسی کہیں جاب کرے، اس فرم کی بھی رسپانسبلٹی ہے بری چیز کو برا۔ 99% فرمز کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمارا کام کریں چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہوں۔ بالکل They are not involving in the construction of character and personal building. کسی کوئی بھی نہیں کرتا کہ آپ کی کریکٹرسٹکس کو اچھا کرے، وہ کہہ رہا ہے آپ ہمارا کام کر رہے ہیں، آپ یہیں پہ برابر میں کھڑے ہو کے، باقاعدہ فرم کے اندر سائڈ میں ایک ایریا بنا ہوا ہے، وہ بنا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اسموک ایریا۔ کسی سے آپ ڈسکس کریں گے بھائی وہ 15 سال سے اوپر ہو گیا نا، 18 سال سے اوپر اس کی ایج ہو گئی ہے نا، NIC بن گیا نا، اس کو پتہ ہے اچھا ہے کیا ہے برا ہے؟ نہیں، یہی غلط چیز ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تربیت ختم ہو گئی، بچہ 18 سال کا ہو گیا، نہیں ہوا۔ آج بھی ہم اگر سیکھ نہیں رہے، اگر ہم نے اپنے سیکھنے کے دروازے بند کر دیے ہیں تو اٹس مین کہ ہم اپنے اندر امپروومنٹ ختم کر دی اور ہمارے یہاں برائیاں ختم۔ اب اگر آپ ایک بچہ ایک اچھی ارننگ کر رہا ہے، کسی کال سینٹر میں کام کر رہا ہے، کال سینٹر میں باقاعدہ نومینیٹڈ ایک جگہ ہوتی ہے اسموک ایریا، اب جو بچہ سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا وہ بھی انہی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، وہ کہے گا لازمی سی بات ہے بھائی دوست صاحب آپ بھی پی رہے تھے ہم بھی پئیں گے تاکہ 2 کش لگا کے ہم بھی خوش ہو جائیں، تو یہ تو معاشرہ برباد ہو گیا۔ اب یہ اس فارم کی رسپانسبلٹی جہاں سے وہ ارننگ کر رہا ہے نا، جو شخص جو اس کا بزنس آنر ہے، جو اس نے ایک ماڈیول بنایا، اس کو ویژن اور مشن کے اندر یہ چیز ڈیزائن کرنی تھی لازمی کہ آپ کی کسی بھی عمل سے یہ معاشرہ تباہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ وہیں پہ پابندی لگا دیتا صحیح تو ایک جو ناٹ الاؤڈ ان مائی ایریا، آپ اپنے گھر میں جو بھی کر رہے تھے ناٹ الاؤڈ، بالکل صحیح۔ گھر کے اندر اس کے والدین اس کو روک دیتے تو اس کے جو بچے پیدا ہوں گے، اب 18 سال کے بعد شادی تو ہونی ہے نا، جب اس کے جو بچے پیدا ہوں وہ ان کو روکتا۔ اب ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے والد کہہ رہے مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، میں اسموکنگ کر رہا ہوں، تمباکو کھا رہا ہوں یا کوئی بھی چیز عمل کر رہا ہوں، ٹینشن کس سے اس طرح ریلیز ہوگی؟ ہماری یہ کنسٹرکشن یہ ہے، آپ اللہ سے رجوع کریں، 2 سجدے کریں، آپ کو اللہ راضی ہو جائے گا، ساری ٹینشن خود سالو ہو جائے گی۔ ویری گڈ۔ اچھا احمد ایک چیز، میں بریک کی طرف جاتی ہوں پھر واپس آتی ہوں، ناظرین ایک چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے وہاں لکھا ہوا ہے تو وہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اکثر میں دیکھا فارمز میں، آفیسز میں، باہر کوریڈور میں 3-4 لڑکے کھڑے ہوئے اور بہت سارے ریسٹورنٹس میں لکھا ہوا، ہاں، اور ہاں پھر باہر جا کے پیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے
आते हैं हाथ वाथ धो के और फिर वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं. अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि वाकई में मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन होता है, ये कौन सी रिलैक्सेशन है जो पर कहते हैं यार पता है टेंशन हो रही है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है. अल्लाह ने कुछ कहते हैं बुरी चीज़ें छोड़ने के लिए फिर एक दिन 1 महीना बताया कि मैं शैतान को कैद कर लेता हूँ, अब अपने अंदर खुद अच्छाइयाँ बुराइयाँ ढूंढ लो. तो आपने देखो अगर रमज़ान में बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट जैसे पान खाना, सिगरेट पीना, तो वो 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं. वो कितना लॉन्ग टाइम होता है, 18 घंटे, 17 घंटे, 14 घंटे ऐसा होता है. इतने आवर्स के लिए हम उन तमाम चीज़ों को स्किप कर देते हैं जो हमारे लिए मतलब रोज़े के दौरान नहीं कर, जबकि आप रेगुलर गुटखा, पान और पता नहीं क्या क्या उसके साथ चलते हैं. इसका मतलब है अंदर इतना हमारा ज़र्फ है या हमारा नफ्स इतना कंट्रोल में है कि हम इस ड्यूरेशन में उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं. फोर्सेस में देखें वहाँ कहीं पर भी सिगरेट अलाउ ही नहीं है, वो फिट भी हैं, हिट भी हैं. तो डिपेंड ऑन यू. मैं बात वहीं पर आती है अहमद वाली कि इसको मना घर में हो या बाहर हो आप दूर रह सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की एक फाइट होती है, वो जब आप अपने साथ कर लेना तो लोगों से लड़ना मुश्किल नहीं होता. लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद. देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ. आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा. आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद. प्रोग्राम करने का मकसद आपको अवेयर करना और इर्द गिर्द आपकी, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि मैं कहूँ किसी का नाम लेके कि आप गलत है, लेकिन मेरे ख्याल में अपने अंदर खुद गलती ढूंढें, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, बच्चे आपसे दूर ना चले जाएं. हमें भी फिक्र है कि आपके बच्चे आपके लिए आगे फ्यूचर आपका अच्छा हो, उन बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, ना कि आप भी रो रहे हो और कल आप बैठ के सर पकड़ के बैठे मेरा बच्चा जो है वो मेरे हाथों से निकल गया, मेरी बेटी मेरे हाथों से निकल गई. कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अच्छे वो जो बेल है वो एक फलदार दरख्त पे चढ़ने के बजाय कहीं कांटों के ऊपर ना चढ़ जाए. और जिस रुख में वो बेल चढ़ गई, वो बच्चों को मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, वो बेल है, वो जिस झाड़ पे चढ़ गई तो समझ लें उसको ना आप खोल सकते हैं, उतारेंगे तो वो टूट जाएगी. तो ये देखें बच्चे किसी अच्छे दरख्त पे मूव करके वो बेल चढ़ रही है या किसी कांटों के दरख्त पे चिपक गई है, वो बहुत तकलीफ दे मरहला होगा. मैं चाहूँगी इमरान हम सम अप करते हैं, आपकी नज़र में आप क्या कहना चाहते हैं कि गलती किसको पॉइंटेड करते हैं, पेरेंट्स को या बच्चों को या दुनिया के माशरे की, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो रहेगी. देखिए गलती तो सभी करते हैं. अब ये है कि प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ जैसा आपने कहा वैसे आते हैं. सबसे पहले बच्चों को हमें बताना पड़ेगा, देखें जो खराबियाँ शुरू के दौर से चली जाती आज भी वही है. हमारे दौर में भी ये था कि जो बच्चे सिगरेट पीते थे वो कहते थे यार ये लो कश लगा लो, तो 2 मिनट है ये मैसेज दें हम नाज़रीन को, यही वाली बच्चों को जब हम बोलते थे कि भाई ये कश लगा लो, तो अगर बच्चा मना करता था तो उसको कहा जाता था कि यार तुम मम्मी डैडी हो. तो ये चीज़ सोच के कुछ बच्चे ऐसे होते थे वो उठा लेते सिगरेट और लगा लेते कश. ठीक है, तो इस तरह से करके हर दौर में, जो पुराने दौर में बच्चों को मिसगाइड करने के लिए दूसरे बच्चे करते थे, आज के दौर में भी ऐसा ही है. हर बात में कहते हैं कि यार तुम मम्मी डैडी हो, तुम ये नहीं कर रहे, रात में देर से नहीं आ रहे, या ये कर रहे हो वो कर रहे हो. तो भाई हाँ मम्मी डैडी हैं, आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, हमेशा आप उनके लिए मम्मी डैडी रहेंगे जब तक आपके पेरेंट्स हयात हैं. तो आप इन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि इन नेगेटिव लोगों का काम ही यही है कि नेगेटिविटी को फैलाना. ओके, इमरान ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और मैं चलती हूँ 2 मिनट सर आपके पास भी. सलमान साहब ये कैमरा प्लीज़. देखिए मेरा मैसेज ये होगा कि इस प्रोग्राम में अभी पेरेंटिंग पे भी बात हुई और स्कूलिंग के हवाले से भी बात हुई, और तीसरा जो स्टेज है जो बहुत अहम है वो हमारी सोसाइटी बच्चे को क्या दे रही है. बिल्कुल. तो मेरा जो पैगाम है, मैसेज है, वो सोसाइटी से रिलेटेड है. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुआशरा है पाकिस्तान का वो बहुत पोलराइज्ड हो गया है. हमें डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने की जो है
اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوگی تاکہ اس پولرائزیشن کو ہم ختم کر سکیں اور ہماری جو آنے والی نسل ہے نا وہ اپریشیٹ کریں. دیکھیں یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا ایک گلدستے کی طرح ہے. اگر ہم اسے ایک اینگل سے دیکھیں اس میں طرح طرح کے پھول ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اسے دوسرے بہت ڈاگمیٹک انداز میں دیکھیں گے, ہم اسے بہت نیرو مائنڈڈنیس کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمیں اس میں ایسا نظر آئے گا کہ یہ بہت بکھرا ہوا, بہت جسے کہنا چاہیے کہ مختلف. اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری قومیں ہیں, ایک طرح سے ہم دیکھیں بہت ساری زبانیں ہیں, بہت سارے جسے کہنا چاہیے لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں. اب ان تمام اس پورے سینیریو میں اگر ہم جسے کہنا چاہیے خود کو حرف آخر سمجھ لیں, اگر ہم دوسرے کو اس کی تمام جسے کہنا چاہیے جو اس کے عقائد ہیں, جو اس کی قومیت ہے, جو اس کی نظریات ہیں, ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو ایک انسان بھی جو ہے وہ سمجھیں اور اس کے جو بھی چیزیں ہیں اس کو ہم اپریشیٹ کریں. اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اس کو جسے کہنا چاہیے کہ اس معاشرے کا حصہ سمجھے, اور جس طرح سے ہمارا ایک عقیدہ ہے اور ہم اپنے عقیدے پہ قائم ہیں, جس طرح ہماری ایک قومیت ہے, ہماری ایک شناخت ہے, دوسرا بھی جو ہے اس کی ایک وہ اپنی شناخت رکھتا ہے, وہ اپنا ایک عقیدہ رکھتا ہے, وہ اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے, وہ اپنا ایک ورلڈ ویو رکھتا ہے. تو میرا جسے کہنا چاہیے کہ تمام پاکستانیوں کو جو پیغام ہے وہ یہی کہ اپنے اندر ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. گڈ. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت میسیج دیا. ہم چلتے ہیں احمد کی طرف, اور ناظرین دیکھیں احمد آپ کو کیا میسیج. 2 منٹ آپ کے پاس بھی نا احمد پلیز. تھینک یو. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں گے کہ ہم سب خراب ہیں. بے شک ہماری تربیت بھی اسی معاشرے نے کی, اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت معتبر شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی بھی تربیت ان کے والدین نے اور اس معاشرے نے کی. اس کا صرف مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اس معاشرے کے اندر کنسٹرکشن بہت ہے, پازیٹیو چیزیں ہیں, مگر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, خرابی بہت زیادہ ہے. اگر ہمارے گھر کی صفائی بھی ہوتی ہے تو کچرا اٹھا کے پڑوسی کے یہاں یا پڑوسی کے دروازے کے آگے ڈال دیا جاتا ہے. تو اس کا صرف مقصد یہ کہ آپ اپنے معاشرے کو ہم ایک جگہ کریں, جڑ کے رہیں اور احساس رہیں. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مٹھی کی طرح ہے, اگر برابر کسی شخص کو تکلیف پہنچ جائے تو دوسری اس کی انگلی کو بھی تکلیف پہنچنی چاہیے. اسی طریقے سے میرا پیغام پورے پاکستان کے لیے یہی ہوگا کہ آپ کسی بھی طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں, چاہے والد والدہ بن کے کر رہے ہوں, چاہے آپ ایک اچھے اولاد بن کے کر رہے ہوں, چاہے آپ اساتذہ بن کے کر رہے ہوں, چاہے آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر کے یا اس آرگنائزیشن کو لیڈ کر کے کر رہے ہوں, آپ اپنا عمل پازیٹیو رکھیں اور برائی کو فوراً روکیں. اگر آپ نے کسی بھی برائی کو اسی وقت روک لیا تو آپ نے اپنا عمل کر دیا, اور اگر نہیں روکا اور آپ نے ٹالریٹ کیا, اس کو برداشت کیا اور کہا کہ ایسا ہونے دیں اور اس برائی کو جاری و ساری رہنے دیں, تو آنے والے وقتوں میں وہ ایک ایٹم بم کی طرح تباہی کا شکار ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. گڈ. احمد آپ کا بہت شکریہ, سلمان صاحب آپ کا شکریہ, عمران آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آج ہم لوگوں نے جو ٹاپک ڈسکس کیا وہ تھا نئی ٹیکنالوجی کا بچوں پر گڈ اور بیڈ ایفیکٹس. میں زیادہ بات نہیں کروں گی, ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا اور پھر میں خود حافظ چاہوں گی. ناظرین, بچوں کی اٹیچمنٹ سب سے کہتے ہیں بہترین محسن, بہترین دوست, بہترین ہمارا رہنما گھر سے ہے ہمارے والدین. ان سے بڑا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. خوش قسمت ہیں جن کے والدین ان کے سروں پر سلامت ہے, اور جو لوگ ابھی بھی کامیاب ہوئے ہیں ان کی زیادہ سرپرستی ان کے پیرنٹس نے کی ہے, اور ان سے بڑا ہمدرد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ان سے بڑا محسن, ان سے زیادہ سیکریفائس کرنا, جنہوں نے آپ کو جب گود میں لیا تھا تو آپ بنا کپڑے کے اپنی ماں کی گود میں آئے تھے, اور پھر اپنی ماں کی, میں کہتی ہوں خون کو آپ نے جیسے کہتے دودھ کی صورت میں اس کو پیا تھا. تو اس سے زیادہ کوئی بھی آپ سے بڑا محسن نہیں ہو سکتا. وہ والد جو آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, ان سے زیادہ محسن کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اور
پیرنٹس کی غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ جب وہ محبت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پتہ نہیں میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ دوست احباب یا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کتنا بولا ہے، سچ، وہ ہر چیز کو صرف ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں، وہ صرف اوکے کر رہے ہیں، ان کو کچھ چیز چاہیے وہ اس کو پرووائڈ کریں لیکن اس کی طرف اٹینشن نہیں دے پا رہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچے کے دوست بنے تاکہ بچہ آپ سے زیادہ دوست کسی کو سمجھے ہی نہیں، وہ اپنے دل کی بات چاہے بیٹی ہو یا بیٹا وہ آپ تک پہنچائے. تو میں صرف یہ جس دن آپ نے کر لیا تو بچہ 100 بار، اور آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، بچے کو گاہ بگائے ڈفرینٹ انداز میں انڈیکیشن کریں کہ بیٹا ایسے بچوں سے ذرا سا اوائڈ کریں، منع نہیں ہے رکھیں لیکن ایسے بڑے پیارے انداز سے. بچہ پہلے سے ہی پریپیئر ہوگا کہ مجھے اپنے آپ کو ہینڈل اینڈ ہولڈ اینڈ کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو یہ ڈپینڈ آن یو کہ آپ کو شیلٹر بننا. لیٹس سی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.